جاتا ہے جی کہ ہمیں ایسا وزیر خارجہ چاہیے, ہمارا ایسا وزیر اعظم چاہیے جو دنیا کو منہ توڑ جواب دے, جو سخت باتیں کرے, وہ امریکہ کو کہہ دے, یہ کہہ دے, روس کو یہ کہہ دے. مگر میرا حال ہے ہم السلام علیکم جی, میں ہوں طاہر ملک اور آج ہم بات کریں گے اپنا وزیر خارجہ پاکستان بلاول زرداری بھٹو کے دورہ بھارت پہ. شنگھائی کانفرنس ہے اس وقت اس ریجن میں کم از کم بہت بڑی, جو انڈیا کے میڈیا میں بھی سب سے بڑی اس وقت خبر تھی کہ پاکستان کا وزیر خارجہ 14 سال کے بعد اپنا انڈیا کے دورے پہ آیا. اور آپ کو یاد رہے کہ پاکستان نے ایک پوزیشن لی تھی خاص طور سے 2019 میں کہ جو کشمیر کے حوالے سے لی تھی, کیونکہ انڈیا نے کشمیر کو غیر اپنے آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو اپنا حصہ ایک ڈسپیوٹڈ اور اس کی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن تھی وہ ختم کرتے ہوئے اس کو انڈیا کا حصہ بنا لیا, ایک ایکٹ بنا لیا. اور اس پہ پاکستان نے کہا تھا کہ انڈیا جو بھی کوئی کانفرنس کرائے گا پاکستان اس میں شامل نہیں ہوگا, کم از کم جو انڈیا کی میزبانی ہوگی. ایک تو وہاں جانے سے ہم نے شاید لگتا ہے یہ سائنٹیفکلی آفیشیلی لیول پہ مان لیا کہ ہم نے جو آپ نے کشمیر کی جو غیر قانونی جو ہماری پوزیشن تھی کہ غیر اپنے آئین کے خلاف آپ نے کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, آپ نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا. اس کا مطلب ہم نے وہاں پہ خاموشی کی پالیسی لے لی ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں یہ ایک عجیب تصور ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو فارن پالیسی کا تصور ہے وہ بہت زیادہ میڈیا جینک ہے, وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ فارن پالیسی مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی کہ ہمیں ایسا وزیر خارجہ چاہیے, ہمارا ایسا وزیر اعظم چاہیے جو دنیا کو منہ توڑ جواب دے, جو سخت باتیں کرے, وہ امریکہ کو کہہ دے, یہ کہہ دے, روس کو یہ کہہ دے. مگر میرا حال ہے ہم بڑے معصوم ہیں یا بڑے بیوقوف ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایکسٹینشن آف انٹرنل پالیسی ہوتی ہے. جو آج کی جو دنیا کسی کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے, یہ میری رائے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. فارن پالیسی سے مراد یہ کہ آپ کے اندر جو معاشی آپ کی طاقت کیا ہے, آپ کی اندرونی طاقت کیا ہے, آپ کی انٹرنل طاقت کیا ہے. جو انٹرنل پالیسیز ہیں, جو انٹرنل آپ کے ملک کی ریاست کی, حکومت کی, لوگوں کی جو صحت ہے, طاقت ہے, اصل میں وہ ہوتی ہے. That is your foreign policy. That is the extension of your foreign policy. If you have a better per capita income, if you have more money, if you have more industry, if you have less cheaper energy, if you have healthy human being, if you have people who can produce good, that's mean the internationally you will be darling, you will be taken as serious. اب پاکستان میں جو ہم نے 75 سال میں وہ چنے بیچے تھے, شوٹ ڈالا, ہر وقت انڈیا سے لڑنا, لڑو بھائی ضرور لڑو, کشمیر بھی لو, اسی نہیں روکیا. مگر اپنی کیفیت تو دیکھو نا, ہم نے یہ کبھی اس اینگل سے سمجھا ہی نہیں ہے کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. اب پاکستان کا وزیر خارجہ وہاں پہ گیا, انڈیا میں تھرو آؤٹ جو اس وقت پاکستان کا جو کرٹیسزم ہو رہا ہے, ایک زمانہ تھا کہ 90s میں پاکستان کا گروتھ انڈیا سے زیادہ تھا, حالانکہ انڈیا 5-7 گنا پاکستان سے بڑا. پاکستان کے فارن ریزرو آلموسٹ انڈیا کے برابر تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 80s میں بھی انڈیا کے بے شمار لوگ تھے, آبادی تھی جو اپنا لینڈ کراسنگ کر کے پاکستان غیر قانونی طور پہ سرحدیں پار کر کے پاکستان میں سٹیزن شپ لیتے تھے یا پاکستان میں رہ کے پیٹ اپنا بھرتے تھے. بنگلہ دیشی پتہ نہیں کس طرح کراچی پہنچتے تھے, ایک وہاں پہ ان کو ویٹر کی جاب مل جائے. یہ میں 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے 30-40 سال پہلے. مگر اب صورتحال یہ کہ پاکستان کو اگر واقعی اپنی فارن پالیسی رکھنی ہے اور اگر شنگھائی جیسے کانفرنسوں میں جا کے عزت لینی ہے, ٹیکہ لینا ہے, تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کا جو وزیر خارجہ ہے بڑا گڈ لکنگ ہے, وہ انگلش بڑی اچھی بولتا ہے, اس کا پروننسیشن بہت اچھا ہے, وہ آکسفورڈ کی ککونی انگلش بڑی اعلیٰ اس کی ہے. نہیں, دنیا اس طرح نہیں چلتی. دنیا دیکھتی ہے جو وزیر خارجہ آپ کا چل رہا ہے تو اس کے پیچھے فارن ریزروز کتنے ہیں, ان کی ایکسپورٹ کتنی ہے, ان کے اندر ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کی کیا سچویشن ہے, ملک کی جو نوجوان ہے وہاں پہ جو پروڈکٹیوٹی ہے, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے, وہاں پہ کرٹیوٹی کتنی ہے, وہاں کے ہیومن کی ویلیو کیا ہے. اور ویلیو دنیا ساری ایک قسم کی بشرم جگہ ہے. دنیا ایک دوسرے کو پیسے سے صرف گیج کرتی ہے. ہم اپنی زندگی میں جب ایک دوسرے سے کو ملتے ہیں, خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستانی ایک دوسرے کو مل کے سب سے پہلے اس کے کپڑے دیکھتے ہیں, اس کے برانڈ دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کون سی گاڑی پہ ہے, اس کی گاڑی کی قیمت کیا ہے, رہتا کہاں ہے, کون سی آبادی میں ہے, غریب علاقے میں رہتا ہے, امیر علاقے میں رہتا ہے. آپ ساری پریکٹسیں وہیں کرنی ہے کہ غریب امیر کا فرق ہر وقت رکھنا, طاقت کو اس طرح دیکھنا اور انٹرنیشنلی کہنا کہ ہمارا وزیر خارجہ جو جائے گا تو وہ للکارے گا, وہ سخت انگلش بولے گا, وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, دنیا سن لے گی. نہیں, دنیا نے کسی کو نہیں سننا. یہ میرا خیال اپنے آپ سے ہم نے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کا 75 سال سے جو عمل کیا ہوا ہے, میرا خیال اب ٹائم آ گیا کہ اس کو سوچا جائے. اور یہ اس وقت یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان جو اس میں گیا, جو اس کنڈیشن میں جب انڈین میڈیا کو تھوڑا آبزرو کیا کہ وہ سمپلی
انڈیا کا پورا میڈیا جو ہے، ایک زمانہ تھا کبھی پاکستان، مجھے یاد ہے مشرف گیا تھا وہاں پہ پاکستان کے 72 میں ذوالفقار علی بھٹو گیا تھا شملہ میں، مجھے اتفاق ایسا انڈیا جانے کا، اور مجھے تب کے اتنے ایجڈ جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا تھا ہمیں کرزما تھا، بھٹو کو دیکھنے کا ایک شوق تھا، ذوالفقار علی بھٹو ہے اور آج تک کسی کو سمجھ نہیں اس نے کس طرح نیگوسیشن کر کے ایک ایسا ملک جس نے سرنڈر کیا تھا، جس کی اکانومی خراب تھی، اس نے جناب شملہ معاہدہ کر کے اپنے فوجی بھی لے لیے، اپنے علاقے بھی واپس لے لیے۔ تو پوائنٹ جو اس پہ میں اصل میں یہ ویلاگ پہ دوبارہ ایمفیسس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو انٹرنل حالات ہیں وہ اتنے بیہودہ ہے، اتنا اس میں گند ہے کہ ہم دنیا میں پاکستان کو عزت نہیں مل سکتی، پاکستان کے وزیر خارجہ کو وہ کلیپنگ نہیں ملے گی۔ ابھی جو میں نے دیکھا ہے آج کا جو ویول ہے، وہ میں اس ویلاگ میں بھی کوشش کروں گا آپ کو دکھایا جائے کہ جو انڈیا کا وزیر اپنا خارجہ ہے وہ جس طرح ریسیو کر رہا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کو، کوئی اسمائل نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، ایون کہ شیک ہینڈ بھی نہیں ہے، کوئی گرم جوشی نہیں ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ میسیجز باڈی لینگویج سے دیتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو میسیج دیا کہ ہم جناب ہم بڑی شے ہیں، ہم انڈیا ہے، ہم 5th لارجسٹ اکانومی ہے وغیرہ وغیرہ، ہمارا ٹیک ہے، اور یہ وزیر خارجہ کمزور ملک سے ہے اور اس نے جو ہاتھ تک نہیں اس سے ملایا، کوئی اسمائل نہیں۔ وہ آپ دیکھ لیجئے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب صورتحال یہ کہ پاکستان کو تھوڑا اسٹڈی کر لیتے ہیں، پھر خود ہی واپس چلتے ہیں کہ یہ دورے سے پاکستان کو کیا ملے گا اور اپنا بلاول کیا اچیو کر کے گا۔ پہلے تو انڈیا کا سارا میڈیا وہ سارا ایک ہی شور ڈال رہا ہے کہ جی پاکستان کے بارے میں تعارف یہ ہو رہا ہے کہ ڈیفالٹ کے بالکل پاس ہے، دیوالی ہونے کے پاس ہے، فائنینشیل کنڈیشن ہے، IMF کے پاس 23 دفعہ جا رہا ہے، پھر 24 دفعہ جانا ہے، ہر طرف ان پہ ڈنڈا ہے کہ اصرار کرو پھر پیسے دیں گے۔ IMF کا ایک اپنا شور شراب ہے، اکانومی کا کولیپس سب کو سامنے ہے، ایشیا میں سب سے جو ویکسٹ اپنا کرنسی ہے وہ پاکستان کی ثابت ہو رہی ہے۔ ایشیا میں دنیا کی بات ہی نہیں کر رہا، اپنے سایہ ملکوں میں سب سے زیادہ جو مہنگائی کی شرح ہے تقریباً 36% وہ پاکستان میں ہے۔ تو دنیا کو بیوقوف نہیں ہے، دنیا آپ کے ڈیٹے کے ساتھ، آپ کو وزیر خارجہ آپ کی شماریات کے ساتھ وہ بندہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ ایک 6 فٹ کا انسان نہیں چل رہا ہوتا، وہ پوری اکانومی چل رہی تھی، وہ انڈر اسٹرینتھ، اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے اپنے ملک کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، سابق وزیر اعظم ہے وہ جناب عدالت پہ جانے سے پہلے جو ویڈیو بیان دیتا ہے وہ کیا کامیڈی ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں جو بندہ ہے وہ سرکاری بہت بڑا عہدیدار ہے، اس نے مجھے 2 دفعہ قتل کرنے کا پلان بنایا، اب تیسرا میرا پلان ہے۔ وہ یار سابق وزیر اعظم 10 بار کہہ چکا ہے مجھے قتل ہونا ہے، قتل کرنے لگے ہیں، کیا کامیڈی ہے یار، دنیا اس طرح چلتی ہے کہ آپ کا سابق وزیر اعظم رو موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، یا وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہی ہے، نظام میں کچھ نہیں ہے، وہ ہر تیسرے دن چوتھے دن آ جاتا ہے، یہ راگو میں فلانا بندہ قتل کرنے لگا، میں فلاں جگہ چلا ہوں، مجھے وہاں قتل کرنے لگا، اندر آپ کے یہ ہو رہا ہے، اور یہ کام ہی نہیں۔ اور پھر تیسرے چوتھے دن ایک روز انٹرویو آ جاتا ہے خان صاحب کو، یہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے کہ باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے تو ٹینک ہی نہیں چلتے، ان کو زنگ لگا ہوا ہے۔ تو دنیا کے کان بند نہیں ہیں۔ اب انڈیا کو یہ چیز کی سمجھ آیا، انڈیا کو کیا ساری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا از دا 5th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ۔ اب یونائٹڈ کنگڈم جنہوں کے برطانیہ نے انڈیا کو پاکستان پہ رول کیا تھا، اب انڈیا ان سے اوپر چلا گیا۔ انڈیا کی اکانومی اب اس وقت تقریباً $3000 بلین کے لگ بھگ ٹچ کر رہی ہے، دنیا کی 5ویں بڑی ان کے پاس GDP، اور پاکستان کے پاس 300 بلین ہے، کہاں 3000 کہاں 300۔ آگے چلتے ہیں، اب انڈیا کیا کر رہا ہے، انڈیا ایکسپورٹ کے بارے میں سوچ یہ رہا ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے 2023 24 25 کا، کہ وہ $900 بلین تک جانا چاہ رہے ہیں اپنی ایکسپورٹس کو۔ ہماری 30 بلین سے اوپر نہیں جا رہی، اور ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے، کبھی گیس نہیں ہوتی، کبھی پانی نہیں ہوتا، سردی ہے تو گرمی کہ یاد کرتے ہیں، گرمی ہے تو کہتے ہیں سردی آ جائے کیونکہ گیس نہیں ہوتی۔ تو آپ کے ہاں نہ چیزیں پروڈکٹیو آپ کر رہے ہیں، نہ اکنومیکلی کوئی ڈائریکشن ہے، بے شمار 65% آپ کی یوتھ ہے، صرف پنجاب میں 3 کروڑ بچہ جو ہے نوجوان ہے وہ ان امپلائڈ ہے، پورے پاکستان کا آپ ڈیٹا نکال لیں، 3 کروڑ بچہ آپ کا اسکول ہی نہیں جاتا۔ تو بھائی یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، جب آپ ملکوں سے ملتے ہیں تو اگر آپ کو اگر یہی غلط فہمی ہے کہ بلاول کی انگلش بڑی اچھی ہے اور وہ کپڑے اچھے بڑے پہنتا ہے اور اس کا بڑا وارم ویلکم ہوگا، یا وہ بہت میڈیا کو بڑا عزیز ہے، تو یہ ساری چیزیں سچ ہوگی، مگر یہ اصل سچ یہ نہیں ہے۔ اصل سچ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس کی انٹرنل اسٹرینتھ کا نام ہوتا ہے، اور انٹرنل آپ پوری دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ یہاں پہ صرف ہم لڑتے رہتے ہیں، اپوزیشن حکومت کے ساتھ لڑتی ہے، حکومت اپوزیشن کے ساتھ لڑتی ہے، کبھی ہم دونوں مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ لڑتی ہے، کوئی کہتا ہے عدالتیں ہمارے خلاف ہیں، کوئی کہتا ہے ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں، پوری سوسائٹی پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے۔
چینلز تک ہیں، جو ایک چینل ایک کے ساتھ ہے، دوسرا چینل دوسرے کے ساتھ ہے. دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ صحافی جانے جائیں ایک پولیٹیکل اپنے آئیڈیاز کی وجہ سے. صحافی اپنی نیوٹرلٹی سے جانے جاتے ہیں، ججز اپنی نیوٹرلٹی سے جانے جاتے ہیں. یہ دنیا کی واحد معاشرہ ہے جہاں پہ آپ 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں یہ صحافی اس کا ہے، یہ صحافی اس کا ہے. تو بھائی کنکلوژن میرا یہی ہے جو سارے اس وی لاگ کا یہ ہے کہ بلاول جائے گا، اس کا ویلکم بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، مگر انڈیا نے ہر صورت یہ آپ کو یہ میسج کرا دیا ہے کہ آپ فائنینشلی کرائسس میں ہیں، آپ انٹرنلی کرائسس میں ہیں، آپ پولیٹیکلی کرائسس میں ہیں. اور جب اس سچویشن میں آپ جاتے ہیں تو دنیا آپ کو وہ وقار، وہ وزن، وہ عزت نہیں دیتی. اور یہ سارا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں. ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں جن کے گھرانے میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، فائنینشلی انڈیپینڈنس نہیں ہوتی. پنجابی جو کہتے ہیں انہوں نے منہ کوئی نہیں لگاتا. تو اب سیدھی بات ہے کہ پاکستان کو اگر واقعی فارن پالیسی میں کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اپنے گھر کو صحیح کرو، انٹرنل اسٹرینتھ کرو، نہیں تو دنیا آپ کو امپورٹنس نہیں دے گی. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.